الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس بارش کی طرح ہے جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سوکھ گیا تو اسے زرد دیکھے گا، پھر پائمال کیا ہوا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کا جینا تو سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے اپ ڈاؤن، انسانی زندگی کی خوشیاں اور انسانی زندگی کے زوال کو ایک خوبصورت مثال کے ساتھ واضح فرمایا۔ ارشاد گرامی ہوا کہ دنیا میں جو جیتا ہے جس طرح بھی جیتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کے علاوہ اور حضور کی اتباع اور اطاعت کے علاوہ ویسے اکثر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو مولا کائنات نے کہا کہ ان کی زندگی لعب ہے اور ان کی زندگی لہو ہے اور ان کی زندگی زینت ہے۔ یہ تین چیزیں ہمارے جینے کے متعلق بطور مثال اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی۔ لعب کیا ہوتا ہے اور لہو کیا ہوتا ہے اور زینت کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں لعب سے مراد چھوٹے بچے بعض اوقات جب سو جاتے ہیں تو سونے کی حالت میں بچوں کا منہ کھلے اور اس میں سے ایک رال ٹپکتا ہے جو لیسدار ہوتا ہے اور ان کے چہرے پر اور جسم پر وہ مل سا جاتا ہے۔ اس ٹپکنے والے رال کو عربی زبان میں لعب کہا جاتا ہے۔ اسی سے لعاب دہن یا منہ کے اندر والا جو تھوک ہے اسے لعب اور لعاب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال ہوا لہون۔ لہون، آپ نے کبھی بندر کا تماشا دیکھا ہو یا ریچھ کا تماشا دیکھا ہو تو تھوڑی دیر تک آپ کا ذہن اس میں متوجہ رہتا ہے، ذائقہ محسوس کرتا ہے، ایک عجیب سی لذت محسوس کرنے کے بعد آدھے گھنٹے بعد جب وہ تماشا ٹوٹتا ہے، آپ جب گھر پہنچتے ہو تو اس دیکھے ہوئے تماشے کے مثبت اثرات بالکل بھی ہماری زندگی میں واقع نہیں ہوتے، تو 1% بھی اس دیکھے ہوئے تماشے کا اثر ہماری زندگی میں داخل نہیں ہوتا۔ ایسے دیکھے ہوئے تماشے کو لہون کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ علم تجوید کی طرف میرا خیال جا رہا ہے۔ گوشت منہ اگر کھولا جائے تو اندر جھانکو، بالکل گلے کے سوراخوں کے پاس گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی لٹکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ جو زبان گوشت کا ٹکڑا ہے وہ تو بڑی مفید ہے، بولتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، چباتی بھی ہے، چبانے کے لیے وہ دانتوں کی مدد بھی کرتی ہے اور ذائقے بھی محسوس کرتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اندر لٹکنے والا گوشت کا ٹکڑا ہے نہ وہ چباتا ہے، نہ وہ ذائقہ محسوس کرتا ہے، نہ وہ دانتوں کو کوئی مدد فراہم کرتا ہے، تو اس لٹکنے والے ٹکڑے کو بھی عربی زبان میں لہون کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری شے ارشاد فرمائے زینت۔ زینت کا سمپل ترین ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں گا، میک اپ۔
اور آپ میک اپ کی حقیقت تو جانتے ہو، پانی کا ایک چھینٹا اس کا بیڑا غرق کر کے تو رکھ دیتا ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کے پاؤں نہیں ہوتے، کوئی اس کو دوام اور استقرار نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کی قیمت جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر ہے تو اس کی قیمت وہ ایک رال کی دھار برابر بھی نہیں ہے، اور تمہاری اس زندگی کا نتیجہ اس دیکھے ہوئے تماشے سے بڑھ کر نہیں ہے، اور تمہاری زندگی اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، تمہارے مذہب سے ہٹ کر ہے، تو جاننا چاہیے کہ وہ ایک میک اپ ہے جو بناوٹ بھی ہے، سنگار بھی ہے، لیکن بالکل عارضی سا ہے، اس میں کوئی دوام نہیں ہے، اور تمہاری زندگی میں باقاعدہ کوئی نفع بخشی اس کے اندر نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے، کس کی زندگی لعب سے بھری ہوئی ہے، کس کی زندگی کھیل تماشوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ روزانہ ہم روٹی کا تماشا کر کے ہی تو آتے ہیں، دکانوں پر جاتے ہیں روپیوں کا تماشا کر کے ہی تو آتے ہیں، دفاتر میں جاتے ہیں تو یہ روپیوں کا کھیل کھیل کر کے تو ہم آ جاتے ہیں۔ بولے گا اسی لیے جب آیت ختم ہوگی اور مثال سمٹے گی تو اللہ رب العالمین نے دو نتیجے ارشاد فرمائے ہیں، وہ دونوں ہم انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ الغرض ہم نے ہر دن روپیوں کا تماشا کھیلا، تجارت کا تماشا کھیلا، نوکریوں کا تماشا کھیلا، پیسہ کمایا، پیسہ اب ہو گیا زیادہ، ایسا بھی ہو جاتا ہے، کئیوں کی بمشکل پوری ہوتی ہے اور کئیوں کے پاس روپیہ ضرورت سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اب پیسہ ہو گیا زیادہ، جب پیسہ زیادہ ہو جائے تو میں نے خود ان کانوں کے ساتھ یہ جملہ بولتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے، انہوں نے کہا اب ہم جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے ان کانوں کے ساتھ سنا ہوا ہے، اب ہم جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ بندہ جو چاہے خرید لے، یہ تقدیر جب غالب آتی ہے تو قرآن کا بیان سنیں، بندہ جب مال پر فخر کرے اور بندہ جب اولاد پر، میرے 9 بچے ہیں، میرے 9 بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، 7 بیٹے ہیں، فخر کرے، تو قرآن کا یہ بھی سن لو یہ کیا چیز ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ تو ایسے ہی ہے یہ پیسوں کا زیادہ ہو جانا۔ آپ بھی تو مثال دیتے ہو نا، یہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، آپ بھی تو مثال دیتے ہو نا۔ تو قرآن حکیم نے ذرا اپنے سٹائل میں ارشاد کیا کہ کمثل غیث، یہ پیسے کا زیادہ ہو جانا یہ ایسے ہے جیسے بارش برسی تو سبزہ خوب اگا، اعجب الکفار نباتہ، تو کسانوں کو سبزہ خوب اچھا لگا، ثم یہیج، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے وہ اگا ہوا سبزہ آج کل خوب اگ رہا ہے، آپ کے سامنے مثالیں ہیں، برسات کا موسم، سبزہ خوب اگ رہا ہے، ٹھیک مہینے ڈیڑھ کے بعد آپ دیکھنا یہ اگا ہوا سبزہ آہستہ آہستہ وہ خشکی کی طرف بڑھنے لگ جائے گا، اور پھر جب سردیوں کا ٹھٹھرتا موسم آئے گا تو آج یہ کھڑے کھڑے تنکے بالکل زمین پر پائمال ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر یہ زوال کی طرف جاتا ہے، پھر یہ زرد ہو جاتا ہے، پھر تو آپ اس کو روندہ ہوا اور پائمال کیا ہوا پاتے ہو۔ تو آپ نے زندگی میں دیکھ لیجئے، یہ مانگنے والے جملہ بولتے ہیں، بندہ لاکھوں کماتا ہے، لاکھوں لگا بھی تو لیتا ہے، مجھے بھی 50 کا نوٹ دے دو، تو لاکھوں کمانا اور لاکھوں لگا لینا اور اجاڑ دینا، کتنے لاکھوں ہم نے کمائے اور کتنے لاکھوں اجاڑ دیے، یعنی دولت کی رونقیں آئیں بھی اور دولت کی رونقیں پائمال بھی ہو گئیں۔ تو کسی شے میں بھی تو دوام نظر نہیں آ رہا، جوانیاں تھی تو وہ زرد ہوتی چلی جا رہی ہے، اور شباب دے تو وہ مندے پڑتے چلے جا رہے ہیں، وہ دولت کا زور تھا تو وہ آہستہ آہستہ ڈھلتا چلا جا رہا ہے، وہ سوچوں کا عروج تھا تو اسے بھی آہستہ آہستہ زوال کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اگر زندگی یوں کٹی کہ تمہاری زندگی لعب سے بھری ہوئی ہے، لہب سے بھری ہوئی ہے، زینت اور تفاخر سے بھری ہوئی ہے، تو قرآن نے کہا پھر آخرت میں عذاب شدید ہے، اور جس کی زندگی ان تمام عیوب سے بچ گئی، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، تو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخشش عطا فرما دی اور اپنی رضامندی عطا فرما دی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سارے کا سارا دھوکے کا سامان ہی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن حکیم نے شیطان کی کہانی ارشاد فرمائی، شیطان تمہاری زندگی میں کیا رول ادا کرتا ہے؟ قرآن حکیم نے اس کو مثال دے کر ارشاد فرمایا۔ اس وقت میرے سامنے سورۃ الحشر کے الفاظ ہیں، اور سورۃ الحشر کے الفاظ کو میں نے ڈیٹیل سے دیکھنا چاہا، مجھے سورۃ الانفال کے اندر میسر ہوئے، میں دونوں کو ایک کر کے تو آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ مولا کائنات نے ارشاد کیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب بھی کوئی برائی
شیطان انسان سے کروانا چاہتا ہے. الفاظ کیا ہے؟ کمثل الشیطان، تو شیطان کی مثال تو ایسے ہی ہے. کیسے؟ زین لهم الشیطان اعمالهم، جب بھی شیطان کوئی برائی کروانا چاہتا ہے تو وہ رنگ برنگے پردوں کی اوٹ میں اس برائی کو مزین کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اسے خوبصورت کر دیتا ہے، رنگ برنگے پردوں کی اوٹ میں اسے خوبصورت کر دیتا ہے. بعض اوقات نیکی کے پردوں میں برائی چھپا کر کے شیطان گمراہ کرتا ہے. جی ہاں، آپ کو یہ بھی بتا دوں، بعض اوقات شیطان برائی لے کر آتا ہے لیکن سمجھدار بندہ برائی سے بچ جاتا ہے تو وہ نیکی کے پردوں میں لپیٹ کر کے تو برائی بندوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان پہلے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، اس کے بعد جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو یہاں الفاظ میرے پاس صرف اتنے ہیں، قال انی بریء منک، وہی شیطان بندے کے پاس کھڑا ہو کر کہتا نا میاں میں بری ہوں تجھ سے، اب جو اللہ کا عذاب برستا ہوا میں دیکھ رہا ہوں نا تو وہ تو نہیں دیکھ سک رہا، میں تو بھائی بری ہوں، میں تو جا رہا ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، شیطان بولتا ہے تجھے ڈر نہیں لگا تو میں شیطان ہوں کافر، لیکن اب تیرے اس کرتوت پر جو اللہ کی طرف سے عذاب برسنے والا ہے، انی اخاف اللہ، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے. اور انہی الفاظ کو تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے سورۃ الانفال میں یوں ارشاد فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ، جو بندہ جوان ہو نا، جوان اس کے بازو میں زور ہو، تو ایک مثال قرآن حکیم نے کہی، اسے آ کر شیطان اس طرح کی پٹی پڑھاتا ہے، اور جنیا اور تیرے جات کوئی جوان ہی نہیں ہے، تو کسی کو ہاتھ ڈالے تو وہ بچ جائے تجھ سے، اور تیری مردانگی کیا، اگر تو آج ہمت نہ دکھائے پکڑ اسے ذرا گرا دے اور پٹخا دے، مار دو، اس کو لگے پتا. وقال لا غالب لكم اليوم، آج تجھ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تیرے جیسا مانے جنا ہی نہیں ہے. یہ اعمال کو خوبصورت کر رہا ہے، اندر ہی اندر اسے پٹی پڑھا رہا ہے. پہلے اسے ابھارا ورغلایا، اسے آگ بگولا کیا، وہ تیرے جیسا جوان اور یہ تیرے ساتھ ایسا کر کے چلا جائے، پکڑ ذرا اسے، پکڑ ذرا اسے، ایسی تیسی کر دے. لا غالب لكم اليوم عليكم من الناس وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، وہ اندر ہی اندر کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، یعنی ایک تو طاقتور ہے، ایک دیکھے نا میں، یعنی یہ سارے تیرے دوست ہیں، اگر تیرے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو یہ تیرے ساتھ جناب دیکھنا کیسے کندھے سے کندھا ملا کر جڑیں گے. فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، اور جب دونوں گروپس آپس میں پھر لڑ گئے، نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ، شیطان چپکے سے اپنے الٹے پاؤں درمیان سے کھسک کر پیچھے ہو گیا اور کہنے لگا انی بریء منکم، اب تم دونوں آپس میں لڑتے رہو، میاں میں تو جا رہا ہوں، میرا تمہارے ساتھ کیا کام ہے. انی ارا ما لا ترون، جو اللہ کا عذاب برسنے والا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں تو اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ شدید عذاب والا ہے. بعض دفعہ روزہ بند کرنے کے بعد زیادہ پانی پینے کی وجہ سے پانی کا کچھ حصہ ڈکار کے ذریعے حلق تک آ جاتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. ایسی صورت میں روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ کڑوا پانی یا کھٹا پانی یا میٹھا پانی یا رنگ برنگا پانی آپ کے حلق تک آیا اور حلق ہی سے واپس پلٹ گیا، منہ میں نہیں آیا، تو ایسا ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ منہ میں آ پہنچا تو پھر آپ نے پی لیا، پھر آپ کا وہ روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ الٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ الٹی اگر قلیل مقدار میں آ جائے، منہ تک پہنچ جائے، بندہ وہیں سے اسے اندر نگل لے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر حلق ہی سے وہ پلٹ کر نیچے چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ بعض جائے نماز ایسے ہوتے ہیں جن پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، تو پھر نماز پڑھتے ہوئے کبھی ان پر پاؤں بھی آ جاتا ہے، تو نماز کا کیا حکم ہے، ہوگی یا کہ نہیں ہوگی؟ میں آپ کو جواب دوں گا لیکن آپ کو تسلی نہیں ہوگی. جواب میں آپ کو دیتا ہوں لیکن آپ کو تسلی نہیں ہوگی. تصویر خانہ کعبہ کی، آپ ڈر گئے، او ہو پاؤں اوپر آ گیا. جب حج کرنے کے لیے میری جان آپ جاتے ہو نا، تو جو اصلی خانہ کعبہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، جو اصلی حرم شریف ہوتا ہے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، اصلی، تصویر نہیں. اور اگر کبھی موقع مل جائے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا، آج تک میسر نہ ہوا لیکن طلب تو ہے نا
کہ اللہ کرے کبھی ہمارا موقع بھی بن جائے، ہم بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائیں. اگر کبھی موقع بن گیا اور اندر داخل ہو گئے، اصلی خانہ کعبہ پاؤں کے نیچے آیا ہوا ہے. تو لہذا جاننا چاہیے کہ جہاں تک بات ہے کہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جواب یہ ہے کہ نماز ہو گئی ہے. نماز کے نہ ہونے کا اس عنوان سے کوئی تعلق نہیں ہے. رہی بات یہ کہ نہیں، میں نے پہلے کہا تھا آپ کو اطمینان نہیں ہوگا، نہیں آخر خانہ کعبہ کی تصویر ہے مولانا، تو بھی اٹھا دیں، بات ختم. نہیں رانجھا راضی ہو رہا تو مصلی اٹھا دیں، کوئی سادہ سا مصلی لیں، اس پر نماز پڑھ لیں. لیکن باہر کیف اگر پاؤں آپ کا آ بھی جاتا ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. کوئی عالم کوئی مفتی اس کے خلاف ارشاد نہیں فرمائے گا. میں تو کم علم آدمی ہوں، تو جواب یہی ہے کہ نماز آپ کی ہو جائے گی. نہیں دل مطمئن تو آپ اس کو اٹھا دیں. نماز کے ہونے اور نہ ہونے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو کر تو وہاں نماز ادا فرمائی. اور آج بھی ہمارے لیے یہی مسئلہ ہے، اگر کسی کو سعادت میسر ہو جائے خانہ کعبہ شریف کے اندر جانے کی، تو جہاں جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے وہاں جا کر نماز ادا کر لینا مستحب بنتا ہے. اگر 4 رکعت نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھے ہوں تو اگر ایک آدمی درود شریف شروع کر دے اور امام صاحب کھڑے ہو جائیں تو آدمی کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ عنوان یہ ٹھہرا کہ امام صاحب سے غلطی نہیں ہوئی، مقتدی صاحب سے غلطی ہو گئی. عنوان یہ ٹھہرا. امام تو حسب روٹین 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہو جائے گا، لیکن مقتدی سے غلطی ہو گئی، وہ 2 رکعتوں میں آگے بڑھ گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ بس خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. مقتدی کی غلطی امام پر نہیں پڑتی، البتہ امام کی غلطی مقتدی پر پڑ جاتی ہے. امام سے غلطی ہو گئی تو پیچھے والے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بس سب کو سجدہ سہو ادا کرنا ہی پڑے گا کیونکہ امام سے غلطی ہو گئی. اور اگر پیچھے والوں کی غلطیوں پر امام بھی سجدہ سہو کرنے لگ جائے تو پھر امام کو ایک بار نہیں، آپ کو جاننا چاہیے، پھر امام کو ایک بار نہیں. اور اگر عیدگاہ مسجد میں کوئی جمعہ ہو رہا ہو تو پھر تو سجدہ سہو کر کر کے امام تھک ہی جائے، اور نہیں تھکے گا، ایک بار بھی نہیں کرے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے غلطی کی ہے. آپ گھبرائے کہ شاید بہت سجدے سہو کرنے پڑیں گے امام کو، اسے ایک بھی نہیں کرنا پڑے گا. اسے کیا معلوم کہ کس سے پیچھے کیا غلطی ہو گئی ہے. اور اگر پتہ چل بھی جائے تو پھر بے شمار سجدے بن جائیں گے. اس لیے مذہب کا دستور یہ ہے کہ امام پر غلطی پڑے سب پر پڑ جائے گی. امام کی نماز ٹوٹے گی سب کی ٹوٹ جائے گی، اور اگر پیچھے اگر کسی کی ٹوٹ گئی صرف اسی کی ٹوٹی، امام کی نماز پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں سے یہ تو سمجھو نا کہ تم سب پر تمہارا اکیلا امام بھاری ہے. کدھر گیا امام؟ امام سے آگے بیٹھا کریں. آپ سب ایک طرف اور آپ کا امام ایک طرف، یہ آپ سب پر بھاری ہے. آپ سارے مل کر بھی ان کی نماز نہیں توڑ سکتے، اور یہ اکیلا بندہ تم سب کی فاسد کروا سکتا ہے. بسم اللہ. روزے کی حالت میں زیادہ نہانا جائز ہے کسی ڈیم وغیرہ میں یا کھلے پانی میں؟ لوگ کہتے ہیں زیادہ نہیں نہانا چاہیے، تو پھر مجھ سے آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ اگر لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں اور مطمئن ہو گئے ہو تو میرے بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ نہانے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے غسل لازم اور ایک ہے غسل برودت. غسل لازم آپ جانتے ہیں کہ احتلام وغیرہ ہو جائے تو کرنا پڑتا ہے. غسل برودت یہ ہے کہ گرمی کی شدت نے آپ کو بے حال کر دیا، اب آپ چاہتے ہو کہ ذرا سینہ پیٹ جسم ٹھنڈا سا ہو جائے، تو غسل برودت بھی اتنا ہی کرنا چاہیے کہ جس میں پانی بہت زیادہ ضائع نہ ہو، کم بھی ضائع نہ ہو، بس جس سے مقصد پورا ہو گیا تو بس آپ اس سے اتنا ہی پانی استعمال کریں. غسل تو غسل وضو کے لیے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، لیکن بیٹھے ہوئے تھے نہر کے کنارے پر. اب وہ کھلا پانی استعمال کر رہے تھے، نہر کے کنڈے بیٹھ کر کھلا پانی استعمال کر رہے تھے. اب جب حضور رحمت عالم پاس سے گزرے دیکھا کہ 7 جناب کھلا پانی استعمال کر رہے، آپ نے جاتے جاتے پاؤں لگا دیا اور کہا ما ھذا الاسراف یا سعد، وہ یار تو اتنا پانی زیادہ ضائع کر رہا ہے. اس نے کہا حضور چلتی نہر میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے کیا؟ یعنی ادھر سے نکلا پھر ادھر ہی چلا گیا، تو کیا حضور چلتی نہر میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے، زیادہ اسراف ہوتا ہے کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ نعم، جو تو نے ضرورت سے زیادہ خرچ کیا وہ مذہب کے ترازو میں وہ اسراف ہی ہوتا ہے. لہذا ڈیم میں آپ کو لگا کہ پانی ضائع تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کو احساس دلانا چاہا کہ وہ ڈیم میں اور کچھ نہیں تو موت تو نظر آتی ہے نا. یہ جو تیرنے والے ہوتے ہیں وہی تو ڈوبتے ہیں، جو نہیں تیرنے والے ہوتے وہ ڈوبتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ڈیم میں
جاتے ہی نہیں ہیں، تیرنے والے ہی ڈوبا کرتے ہیں۔ مجھے بچپن میں ایک استاد صاحب تھے ہمارے، وہ شعر سنایا کرتے تھے، اب مجھے پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو گرنے کے لیے ذرا اٹھنا ضروری ہوتا ہے، تو جو پہلے گرا ہوا ہے وہ کیا اٹھے گا؟ تو ڈوبنے کا خطرہ تو ہے نا۔ پچھلے دنوں وہ نوجوان فوت ہوئے ہیں گجر خان میں، تو حساب کا نہ ہو میاں، حاصل کلام یہ نکلا، وہ بے تحاشا مت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق ایک بھائی نے لمبا سا سوال بھیجا ہے۔ میرے ایک عزیز فوت ہو گئے ہیں، ان کی اولاد میں 4 جوان بچیاں ہیں، جس میں سے 3 شادی کی عمر میں ہیں اور 2 بچے ہیں، ایک بہت چھوٹا اور دوسرا جوان، مگر بے روزگار، لیکن بہت عزت والا گھرانہ ہے۔ شاید ان کی بیوہ کو زکوٰۃ کہہ کر رقم دوں تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گی، تو کیا کوئی اور طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا؟ سوال یہاں ٹھہرا کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یا کہ چپکے سے دے دو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے یہ بتانا کہ میاں یہ زکوٰۃ ہے لے لو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں اس پر باقاعدہ بحث ہے۔ 2 بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن کچھ طبیعتیں ایسی غیرت مند ہوتی ہیں، وہ یہ جملے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اچھا یار اب تو نے مجھے زکوٰۃوں جوگا سمجھ لیا ہے، اب میں تیری زکوٰتیں کھا کر پلوں یار۔ تو وہ احساس کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ، حالانکہ غلط نہیں ہو رہا، لیکن ان کی طبیعت کی غیرت مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے مذہب نے کہا کہ کسی کو زکوٰۃ دینی ہو تو یہ کہہ کر بھی دے سکتے ہو، بہن میری یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، میری بہن یہ آپ کے بچوں کی عیدی ہے، آپ یہ لے لو، بھائی کا تحفہ ہے۔ یہ رنگ برنگے جملے بول کر کے تو اندر نیت آپ رکھو، اس لیے تو نیت لفظوں کا نام ہی نہیں ہے، اسے میں نے بحث کی تھی، نیت اندر کے ارادے کا نام ہے۔ اور مذہب کی باتیں کہاں کہاں تک مؤثر ہوتی ہیں، دل میں سوچے مولا زکوٰۃ ہی ہے، ادھر آ کر کہتے پہن تحفہ ہے، تو وہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ وقت میرے پاس باقی ہے تو کافی دنوں سے بحث رکی ہوئی تھی، جو میں اپنی طرف سے آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا، تو آپ کے سوالات آتے گئے تو وہ میری طرف سے کہا جانے والا سبق رکا رہا، آج میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ وہ مسائل جو روزمرہ زندگی کے حوالے سے لوگوں کی طرف سے میرے پاس پہنچے نماز کے متعلق، اس بار آپ لوگوں نے مجھے نماز کا ٹارگٹ دیا ہے تو میں اس میں سے بیان کرنا چاہوں گا۔ نماز کی کس رکعت میں تلاوت کرنی چاہیے اور کس رکعت میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اس تلاوت کے حوالے سے میں شروع ہونے لگا ہوں اور آپ لوگ سنتے چلے جائیے۔ سنتیں 2 ہوں یا سنتیں 4 ہوں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بھی کی جائے گی اور ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے اس کی تلاوت کی جائے گی۔ نفل 2 پڑھو یا نفل 4 پڑھو، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی بھی سورت کی تلاوت ضرور کی جائے گی۔ اس کے بعد وطر آ جائیے، وطروں کی ہر رکعت میں تلاوت لازماً کی جائے گی۔ یہ 3 طرح کی نمازیں وہ ہوئیں جن میں ہر رکعت میں تلاوت کرنا لازم ہے۔ فاتحہ شریف بھی تلاوت کی جائے گی اور سورۃ اخلاص شریف بھی تلاوت کی جائے گی، یا کوئی سا قرآن حکیم کا محل آپ کو آتا ہے تو اس کی تلاوت کی جائے گی۔ فرضوں کے اندر مذہب نے ہمیں رعایت ارشاد فرمائی ہے، فرضوں کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں اس میں تلاوت باقاعدہ کی جائے گی، سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، ساتھ جو بھی آپ کو قرآن کا حصہ آتا ہے وہ تلاوت کیا جائے گا۔ البتہ فرضوں کی آخری 2 رکعتیں اور فرضوں کی آخری 1 رکعت، اس کے اندر ہمیں مذہب میں اجازت میسر ہوئی، 3 کام کرنے کی ہمیں اجازت میسر ہوئی۔ ایک کام یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ شریف تلاوت کر لی جائے صرف، جیسا کہ ہم سب کر رہے ہیں۔ دوسری اجازت میں بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہیں آپ غلط مطلب نہ سمجھ لو، مہربانی کرنا غلط مطلب نہ سمجھنا، جو ہے اسی کو ویسے ہی سمجھنا۔ دوسری اجازت یہ ہے کہ 3 بار پڑھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رکوع میں چلے جاؤ تو 3 بار تسبیح کہہ لینا، اس کی بھی صحابہ کرام سے یہ عنوان ثابت ہے اور اس بات کی اجازت ہے۔ اور تیسری اجازت فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں
اور ایک رکعت میں یعنی مغرب کی ایک رکعت میں یہ اجازت ہے۔ تیسری اجازت کہ آپ 3 بار سبحان اللہ کہنے پر جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت اگر خاموش بھی کھڑے رہیں اور پھر آپ رکوع میں چلے جائیں تو یہ خاموش رہنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اب اس کے اندر درجہ بندی ہے۔ سب سے اونچا کام یہ ہے کہ فاتحہ شریف کی تلاوت کی جائے، آخری 2 رکعتوں میں اور آخری 1 رکعت میں فاتحہ شریف کی تلاوت کی جائے، اور اس سے کم درجہ اس کام کا ہوتا ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں یا آخری 1 رکعت میں 3 بار تسبیح کہہ لی جائے، اور سب سے کم درجہ اس مسئلے کا آتا ہے کہ آپ 3 بار تسبیح کہنے کی مقدار خاموش رہیں اور آخر میں رکوع کر لیں۔ یہ سب سے کم درجہ اس عنوان کا آتا ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ مذہب میں 3 اجازتیں آئیں تو کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ ہاں جی، کئی بار ایسا ہوا، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہو، ہم کسی کام میں یا سفر میں یا کسی مصروفیت میں یا ایمرجنسی میں لگے رہنے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز لیٹ ہو گئی، اتنی لیٹ کہ اب لگا کہ بس گئی، قضا ہو گئی۔ ہمیں بعض اوقات یوں لگ جاتا ہے، مثلا 3 منٹ رہ گئے، سمجھنے کے لیے بات سمجھیے، 3 منٹ رہ گئے ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں، یا 3 منٹ رہ گئے عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں۔ وہ اجازت جو دی گئی تھی اس کا مزہ اب آئے گا۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھی، 1 منٹ گزر گیا، آپ نے دوسری رکعت پڑھی، 1 اور منٹ گزر گیا، پیچھے رکعتیں رہ گئی 2 اور منٹ رہ گیا 1۔ اب ہم کیا کریں؟ مذہب بولتا ہے کرنا کیا ہے، کھڑے ہو جاؤ اور 3 بار کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آپ پھر کھڑے ہو جاؤ اور پھر چوتھی رکعت میں 3 پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ وہ 1 منٹ کہاں، 1 منٹ میں 1 رکعت چل رہی تھی تو وقت چونکہ شارٹ تھا، تو اب مذہب کی اس دی ہوئی رخصت کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہونے سے بچ گئی، اور آخری 2 رکعتوں میں آپ نے 3 بار یہی کہا سبحان اللہ مولا جلدی نماز ختم ہو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی نماز جلدی ختم ہو جائے گی اور نماز قضا ہونے سے بچ جائے گی۔ اس ایسے عنوانات ہوتے ہیں جہاں مذہب کی دی ہوئی سہولت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور دی ہوئی رخصتیں اوکھے سوکھے ویلے ہی کام آتی ہیں۔ بھائی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ ویسے نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو، لیکن مسئلہ ہے تو صحیح نہ کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو وہ نارمل حالات میں نہ بیٹھ کر پڑھو۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ سمجھو کہ بیمار ہو گئے، سخت گھٹنوں میں ہو گئے درد یا کچھ ایسا ویسا، ہم کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، تو مذہب اب کہتا ہے اچھا مزہ کر لو، بیٹھ کر پڑھ لو۔ اب بھی کہتا ہے نا مذہب، اگر تو کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ٹھیک ہے بیٹھ جا، اچھا، یا پھر اگر بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اشارے سے پڑھ لے۔ نارمل حالات میں مسئلہ کیا ہے؟ روزہ رکھو ہی رکھو۔ پرسوں ترسوں ایک صاحب دبئی جانے لگے، کہنے لگے جی اب میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں؟ میں نے کہا دیکھو اگر آپ کو ہمت ہے، جہاز کا ٹھنڈا ٹھنڈا سفر ہے، محسوس کرتے ہو، جوان ہو، وہ مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا جوان ہونے میں، تو جوان تھا اچھا خاصا، میں نے کہا اگر ہمت پاتے ہو تو رکھو، اور اگر محسوس کرتے ہو کہ یار نہیں تو پھر چھوڑ دو۔ مذہب نے حالت سفر میں تمہیں رخصت عطا فرمائی ہے۔ الغرض میں نے آپ کو یہ بات بیان کی کہ نماز کی کس رکعت میں تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کے متعلق آخری مسئلہ آج کی نشست میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ اکیلے ہو تو یہی ڈیٹیل ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، اب آپ بالکل لبوں کو سیل ہو گئے، امام کے پیچھے تلاوت کرنی ہی نہیں ہے۔ جس کا نام تلاوت ہے وہ نہیں کرنے، جس کا نام تلاوت نہیں وہ سب کچھ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر بھی کہنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، باقی سب کچھ کریں گے، لیکن جس کا نام تلاوت ہے امام کے پیچھے وہ نہیں کریں گے۔ اور اس میں رسول پاک علیہ السلام ہمیں رہنمائی ارشاد کیا کرتے تھے کہ من لہو امام، جس بندے کا امام ہوتا ہے، فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، تو امام کی تلاوت پیچھے والوں کے لیے ہی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک بار اس عنوان پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کچھ لوگ آ گئے، 8-10 علماء اس وقت کے آ گئے، ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ آپ نے پوچھا عنوان کیا ہے؟ کہا جی آپ کہتے ہو ابو حنیفہ، آپ کہتے ہو کہ امام اکیلا تلاوت کرے، وہ سب کی ہو گئی، ہم کہتے ہیں نہیں، ہر ایک کو تلاوت کرنی پڑے گی۔ امام اعظم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے مناظرہ کر لیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے بیٹھو، تو سارے اکٹھے بات کرو گے یا ایک کوئی بات کرے گا؟ اس نے کہا نہیں جی کوئی ایک بات کرے گا۔ فرمایا اس کی بات سب کی؟ انہوں نے کہا ہاں جی اس کی بات سب کی۔ فرمایا میں یہی کہتا ہوں کہ وہ جو تمہارا سربراہ بن گیا ہے نا، تو اس کی بات پھر سب کی بات ہے، اس کی تلاوت پھر سب کی بات ہے، وہ ہکے بکے رہ کے مناظرہ کریں کیا؟ یہ تو کمال درجہ کی دانائیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی